جو اسرائیل کا جو ناجائز قبضہ ہے، چاہے جتنا بھی طاقتور لگے ہمیں، ناقابل شکست نہیں ہے، اس کو شکست دی جا سکتی ہے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیر خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت بہت شکریہ میرا ساتھ دینے کے لیے، میرا چینل جوائن کرنے کے لیے، میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرا یہ وقت انصاف کے نام پر، میرا یہ وقت فلسطین کے نام پر، دنیا میں جہاں آزادی، عزت اور جمہوریت کی بات کی جاتی ہے، وہاں سوال یہ ہے ہم کب تک خاموش رہیں گے جب کہ ایک پوری قوم ظلم، جبر اور محاصرے میں زندگی گزار رہی ہے۔ پچھلے بیشتر سالوں سے فلسطینی قوم اپنی بنیادی حقوق سے محروم ہے۔ ان کے گھروں پر قبضہ کیا گیا ہے، ان کی زمین چھینی گئی اور انہیں محصور اور محکوم کر دیا گیا، لیکن آج بھی ماشاء اللہ فلسطینی قوم صبر و استقامت سے کھڑی ہے، تمام صبر و استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں ماشاء اللہ۔ ان کے دلوں میں آج بھی امید ہے اور ان کے ہاتھوں میں مزاحمت کا پرچم سربلند ہے، جو کہ رہے گا انشاءاللہ۔ یہ بات بالکل واضح ہے، یہ جنگ مسلمانوں کی اور یہودیوں کے بیچ میں نہیں ہے، قطعاً نہیں، بلکہ یہ جنگ ہے ظلم اور انصاف کے درمیان، قابض طاقتوں اور آزادی کے متوالوں کے نام، یہ ان کے درمیان ہے۔ بے شمار یہودی علماء، دانشور اور انسانی حقوق کے علمبردار اسرائیل کی ظالم پالیسیوں کے خلاف آواز بلند کر چکے ہیں۔ وہ نسلی امتیاز کو مسترد کرتے ہیں اور وہ یاد دلاتے ہیں کہ اسرائیل کا مطلب تمام یہودی نہیں ہے، اور دریا سے سمندر تک فلسطین آزاد ہونا چاہیے۔ اور اس فلسطین کی آزادی کا مطلب قطعاً کسی کی جان لینا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے فلسطینی اپنے گھروں کو جائیں، اپنے گھروں کو لوٹیں، تمام شہری قانون کے سامنے برابر ہوں، چاہے ان کا مذہب کچھ بھی ہو۔ ظلم، نسل پرستی اور جبر پر مبنی نظام کا خاتمہ کیا جائے۔ یہ آزادی ایک متحد جمہوریت ریاست کی صورت میں ہی ممکن ہو سکتی ہے، یا ایک مکمل خود مختار فلسطین، ایک مکمل خود مختار فلسطینی ریاست کی شکل میں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس سرزمین کے جو اصل فلسطینی باشندے ہیں، ان کو ان کا حق، ان کی عزت اور ان کا مستقبل واپس ملے۔ امت مسلمہ، مسلم امت کی تقسیم اس مسئلے کے حل میں ایک بڑی رکاوٹ رہی ہے۔ اگر 50 سے زائد مسلم ممالک میں سے صرف 10% بھی سیاسی، سفارتی اور معاشی طاقت استعمال کرتے تو آج جو دنیا کا نقشہ ہے یہ کچھ اور ہوتا۔ لیکن ابھی بھی الحمدللہ دیر نہیں ہوئی۔ اس بات کو پہچاننے کی کوشش کریں براہ مہربانی کہ جو ایک اتحاد ہے یہ خواب نہیں ہے، اتحاد ہماری جو اپنی ایک یونٹی ہے، یہ فرض ہے ہمارے پہ، اٹس اے ڈیوٹی۔ ہمیں اپنی قوم کو تعلیم دینی ہے، منظم ہونا ہے۔ عالمی طاقتوں پر اگر ہم نے دباؤ ڈالنا ہے اور فلسطینیوں کی آواز کو دنیا بھر میں بلند کرنا ہے، تو یہ جو ایک سوال ہے اس کو
ویسے تو اس کو سارے ہی اس کو اہمیت دے رہے ہیں. اب خاص طور پہ جو بہت سارے یہودی ہیں وہ بھی جو زائنزم کو سپورٹ نہیں کرتے وہ بھی اس کو سوال کر رہے ہیں کہ اگر یوکرین کی مذمت کو یا اگر یوکرین مذمت کرتا ہے تو اس کو ایک ہیرو کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ بہت بڑا ایک ہیرو ہے, یہ مذمت کر رہا ہے, اپنے حق کی آواز بلند کر رہا ہے. لیکن فلسطینیوں کی مذمت کو دہشت گردی کیوں کہا جاتا ہے؟ قبضہ اگر کہیں ظلم ہے تو فلسطینیوں پہ کیوں نہیں؟ قبضہ تو فلسطینیوں پہ بھی کیا جا رہا ہے. تو اگر قبضہ یوکرین میں اگر کہتے ہیں کہ یوکرین پہ قبضہ ہوتا ہے تو جی وہ ظلم ہے, تو فلسطینیوں پہ بھی بالکل ایسے ہی بہت زیادہ ظلم کیا جا رہا ہے. سو لہٰذا یہ جو دوہرا معیار ہے دنیا کا, اخلاقی اس کی جو ایک ساکھ ہے, اس کو بے نقاب ہم نے کرنا ہے. لیکن دنیا اب جاگ بھی رہی ہے الحمدللہ. جو یہودی برادر جو ہیں ان کے اندر بھی سوالات اٹھنے لگے ہیں, اور سچ اب چھپانا جو ہے وہ بہت مشکل ہے. سچ کو نہیں چھپایا جا سکتا. تو اسلامی نقطۂ نظر سے بھی ہمیں یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ ہے وہ مظلوموں کے ساتھ ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں جو ہے وہ 13 سال تک ظلم برداشت کیا, لیکن حکمت, سچائی, صبر کا دامن نہیں چھوڑا. ہمیں بھی اسی طرح کا راستہ اختیار کرنا ہے. تاریخ یہ ثابت کرتی ہے کہ جو ظلم کے قلعے ہمیشہ قائم نہیں رہتے. آلویز ریمبر. جنوبی افریقہ کے جو آپ کے نسل پرست نظام جو ہے وہ گر گیا سب کے سامنے. جو برلن کی ایک بہت مضبوط دیوار گر گئی. پھر جو نو آبادیاتی جو ایک نظام ہے وہ ختم ہوا. اسی طرح جو اسرائیل کا جو ناجائز قبضہ ہے, چاہے جتنا بھی طاقتور لگے ہمیں, ناقابل شکست نہیں ہے. اس کو شکست دی جا سکتی ہے. اصل سوال یہ ہے اگر ہم نے اس کو شکست دینی ہے, کیا ہم اتنی سچائی, اتحاد اور حوصلے کو پیدا کر سکتے ہیں کہ دنیا ہمیں نظر انداز نہ کر سکے. ہم تو فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں, آج بھی, کل بھی, اور ہمیشہ انشاءاللہ ہم کھڑے رہیں گے فلسطین کے ساتھ. اور انشاءاللہ بہت جلد دریا سے سمندر تک فلسطین آزاد ضرور ہوگا. الہی آمین یا رب العالمین ثم آمین. تھینک یو سو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. التماس دعا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.